حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر میں ہی بیت اللہ میں فرما دیا تھا کہ جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، اور 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی آپ رحمت اللہ علیہ بہت خدمت و احترام کیا کرتے تھے، اور کسی نے اعتراض کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ جیسے اہل علم کے لیے ایک کم عمر شخص کی خدمت کرنا مناسب نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے پاس جس قدر علم ہے اس کی معافی اور مطلب سے وہ مجھ سے زیادہ باخبر ہے، اور اسی کی خدمت سے مجھے حدیث کے حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو ہم علم کے دروازے پر ہی کھڑے رہ جاتے اور فقہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہ جاتا، اور اس دور میں وہ اسلام کا سب سے بڑا محسن ہے۔ وہ فقہ معنی اور علوم لغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ ہر صدی میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اہل علم اس سے علم حاصل کریں گے، اور اس صدی کی ابتدا امام شافی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام شافی کے دور میں ان سے زیادہ دانشور کوئی نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ بہت بزرگ تھی، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 آدمیوں نے کپڑے سے بھرا صندوق آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ کچھ عرصے بعد ان میں سے ایک آدمی آ کر وہ صندوق لے گیا، پھر کچھ عرصے بعد دوسرا آدمی آ کر صندوق طلب کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھی کو صندوق دے چکی ہوں۔ اس نے کہا کہ جب ہم دونوں نے ساتھ رکھوایا تھا تو آپ نے میری موجودگی کے بغیر اس کو صندوق کیوں دے دیا؟ اس جملے سے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو بہت ندامت ہوئی، لیکن اس وقت امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی گھر پر تشریف لے آئے اور والدہ سے کیفیت معلوم کر کے اس شخص سے امام شافی نے کہا کہ تمہارا صندوق موجود ہے، تم تنہا کیسے آ گئے؟ اپنے ساتھی کو ہمراہ کیوں نہیں لائے ہو؟ پہلے اپنے ساتھی کو لے آؤ۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور چلا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی میں کسی طرح پر تکرار ہو گئی تو زبیدہ نے کہا تم جہنمی ہو، تو ہارون رشید نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے۔ یہ کہہ کر بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن محبت میں شدت کی وجہ سے جدائی کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی، اور تمام علماء کو بلا کر پوچھا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی، لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی کم سنی کی وجہ سے ان علماء کے ساتھ ہی تھے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو اس کا جواب دوں، اور اجازت بعد خلیفہ نے پوچھا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے یا میری آپ کو؟ مجھے آپ رحمت اللہ علیہ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر آپ نے کہا کہ تم تخت سے نیچے آ جاؤ کیونکہ علماء کا مرتبہ تم سے بلند ہے۔ چنانچہ اس نے نیچے آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو تخت پر بٹھایا، پھر آپ سے سوال کیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں ایسا موقع بھی ملا ہے کہ گناہ پر قدر ہونے کے باوجود خوف الہی سے گناہ سے باز رہے ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں ایسا واقعہ بھی آیا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم جنتی ہو۔ اور جب علماء اکرام نے اس کی حاجت طلب کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قصد کے بعد جو خوف خدا اسے گناہ سے روکا گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ سن کر تمام علماء نے داد دیتے ہوئے کہا جس کا کم سنی میں یہ عالم ہو تو خدا جانے جوانی میں اس کا مرتبہ کیا ہو۔ ایک مرتبہ کسی رئیس نے کچھ رقم اہل تقوی لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے مکہ معظمہ ارسال کی، اور اس میں سے کچھ رقم لوگوں نے پیش کی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا یہ رقم کس کی ہے اور کن لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے؟ جواب ملا اہل تقوی اور غریب لوگوں میں تقسیم ہونے کے لیے آئی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تو اہل تقوی نہیں ہوں، لہذا جس کو اس کی ضرورت ہے اسے دے دو۔ حاکم روم کچھ رقم سالانہ ہارون رشید کے پاس بھیجا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ چند رہبوں کو بھی بھیج کر یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ کے دینی علماء مناظرے میں ان رہبوں سے جیت گئے تو تب تک تو اپنی رقم جاری رکھوں گا ورنہ بند کر دوں گا۔ چنانچہ خلیفہ نے تمام علماء کو بلا کر امام شافعی علیہ السلام کو مناظرے پر امادہ کر دیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے پانی کے اوپر مصلی بچھا کر فرمایا کہ یہاں آ کر مناظرہ کرو۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب ایمان لے آئے، اور جب اس کی اطلاع حاکم روم کو پہنچی تو حاکم روم نے کہا کہ اچھا ہوا اگر وہ شخص یہاں آ جاتا تو پورا روم مسلمان ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بیت اللہ میں چاند کی روشنی میں مصروف مطالعہ تھے تو لوگوں نے کہا کہ اندر شمع کی روشنی میں مطالعہ کیجیے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ روشنی بیت اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس میں مطالعہ کرنا میرے لیے جائز نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ حافظ
हाफिज नहीं थे और कुछ लोगों ने खलीफा से शिकायत कर दी कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज नहीं है। तो उसने बतौर आजमाइश आप रहमतुल्लाह अलैह को रमजान में इमाम बना दिया। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह दिन भर में एक पारा हिफज करके रात को तरावी में सुना दिया करते थे। इस तरह पूरे एक माह में कुरान मजीद भी हिफज कर लिया। एक मर्तबा एक हसीना आप रहमतुल्लाह अलैह पर फरेफ्ता हो गई। उससे निकाह करके सिर्फ सूरत देखने के बाद उसका महर अदा करके उसे तलाक दे दी। जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हम्बल से दरियाफ्त किया कि आपके नजदीक नमाज तर्क कर देने वाला काफिर है तो उसके मुसलमान होने की क्या शक्ल है, उन्होंने जवाब दिया कि नमाज दोबारा से अदा करे। इस दुनिया में ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयतनामा तहरीर फरमा दिया था और ज़बानी भी लोगों से कह दिया था कि फलां शख्स से कह देना कि मुझे हुसल दे। लेकिन वफात के बहुत अरसे बाद वो शख्स मिस्र से वापस आया तो लोगों ने वसीयतनामा और ज़बानी वसीयत उस तक पहुंचा दी। चुनाचा वसीयतनामा में तहरीर था कि मैं 70,000 का मकरूज हूँ। ये पढ़कर उस शख्स ने कर्ज अदा कर दिया और लोगों से कहा कि गुस्ल से आप रहमतुल्लाह अलैह की यही मुराद थी। इंतकाल के बाद राफिया बिन सुलेमान ने आप रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देख कर पूछा कि खुदा का आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या मुआमला रहा। आपने फरमाया सोने की कुर्सी पर बिठाकर मोती निछावर किए गए और अपनी रहमत से मुझे नवाज दिया।